6 سال کی عمر کا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ مراد آباد کے میں ایک مسافر خانہ ہمارے کچھ برادری کے لوگوں نے بنایا تھا، اس کے مینیجر بھی تھے اور اس کے بانی بھی کہا جا سکتا انہیں، اور معمار بھی۔ مراد آباد میں میرے والد کے ایک بزرگ دوست تھے کوکب مراد آبادی، وہ اور ابا مل کر ایک رسالہ نکالتے تھے مسافر، اور کہا ہی جاتا ہے بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مسافر میں رئیس صاحب کو صحافت میں لانے کا سہرا ان دو حضرات کے سر ہے۔ یعنی رئیس صاحب کی عمر اس وقت میرے خیال سے 19-20 سال ہوگی، 1914 کی پیدائش تھے وہ، تو یہ پرچہ نکلا ہے 1936-37 میں، یعنی جنگ کے زمانے میں۔ تو وہ مراد آباد میں انہیں لے آئے، ان کی فیملی بھی رئیس صاحب کی آ گئی۔ تو یہ پرچہ اس زمانے کا علمی، ادبی اور سیاسی پرچہ تھا، جس کی کچھ کاپیاں میرے پاس محفوظ ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جنگ کے آخری دنوں میں کاغذ عنقا ہو گیا اور وہ پرچہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ رئیس صاحب کو اس زمانے میں جدت اخبار ایک مراد آباد سے نکلتا تھا، روزنامہ، اس میں ملازمت مل گئی 20 روپے ماہانہ پر۔ مسافر سے وہ غالباً 15 روپے ماہانہ لیتے تھے، اور ان کی رہائش لفظ غلط ہے بہرحال، مگر مستعمل ہے۔ ان کی اقامت جو تھی مراد آباد کے مسافر خانے کے ایک مینیجر کے لیے ایک مکان بنایا گیا تھا، اس میں تھی۔ یعنی یہ وہ میں واقعات بیان کر رہا ہوں جو ابا کے زمانے میں جو مجھے یاد ہیں، اور جو خاصی یوں اہمیت رکھتے ہیں کہ اس میں رئیس امروی صاحب کا بھی ذکر آتا۔ تو یہ ان کے بچے وغیرہ، یہ میرے ساتھ کے شروع میں 2 بچیاں جو ہیں وہ کھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ پرچہ بند ہو گیا، اور اس پرچے کے بند ہونے کا ابا پر ایسا اثر ہوا کہ ان کو دق ہو گئی، اور وہ 1 سال تک بیمار رہے۔ 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رئیس صاحب سن 46 تک غالباً مراد آباد میں رہے، اور اس کے بعد وہ بھی دلی چلے گئے، اور انہوں نے کوئی اخبار وغیرہ وہاں جا کے جوائن کر لیا، شاید شمع میں بھی گئے تھے، اور یہ جنگ میں بات کو ان کا وابستگی ہو گئی۔ میری تربیت میرے نانا نے کی، جو سن 44-45 میں ایک معمولی دکاندار تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کا کاروبار بڑھا اور وہ بہت آسودہ حال ہو گئے۔ یعنی یہاں تک کہ ان کے ہاں مجھے یاد ہے کہ 1946-47 میں ان کے ہاں 16 ملازم تھے، اور کسی مراد آباد کے کسی بھی صنعتی ادارے میں، بلکہ تجارتی ادارے میں 16 ملازموں کا ہونا بڑی بات تھی۔ چنانچہ ابا کے انتقال کی کوئی زیادہ وحشت ہمیں نہیں ہوئی، اور نانا نے پورا گھر سنبھال لیا۔ اماں نے کے کئی رشتے آئے، چونکہ بہت نوجوان تھیں وہ، ان کی عمر ابا کے انتقال کے وقت غالباً 23 سال تھی، اور ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی 1 بہن۔ تو نانا کی خواہش تھی کہ میں قرآن شریف حفظ کروں، تو انہوں نے جامع قاسمیہ، جو مولانا محمد قاسم نانوتوی کا ایک ادارہ تھا، اور دیوبند کے بعد دوسرا بڑا ادارہ کہا جاتا ہے وہ اس علاقے میں، تو اس میں مجھے قرآن شریف حفظ کرانا شروع کیا۔ میری رغبت نہیں تھی مذہبی علوم کی طرف، لیکن نانا کی خواہش تھی، اور وہ اتنے جبر سے وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی کہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ بہت گھسیٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے، اس طرح سے میں نے قرآن شریف پڑھا 3.5 یا 4 سال کی مدت میں۔ اور اس میں ان حافظ صاحب نے، جو میرے استاد تھے حافظ عبدالخالق، انہوں نے اتنی مجھے اس سلسلے میں نیل میرے جسم پر ڈالے سبق یاد نہ کرنے پر، کہ میں 2 مرتبہ گھر سے بھاگ گیا، اور میں نے یہ چاہا کہ میں اس
یعنی میرے لیے وہ ایک عذاب سا تھا، میں آپ سے صحیح بتاؤں، یعنی اتنا مجھے ہوش نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے اور یہ مجھ سے کچھ اور کرا رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ذرا سے روشن خیال، کم مذہبی، مسلم لیگ کے دائی ہی کہا جائے، ہاں، اور نانا جو تھے وہ دیوبندی، یعنی ابا بھی دیوبندی تھے، لیکن نانا کے زیر اثر آنے کے بعد ظاہر ہے نانا کا ہی معاملہ رہا، ورنہ اگر ابا زندہ ہوتے تو ہم شروع میں اسکول میں جاتے نیکر ویکر پہن کے اور یہ کہ انگریزی تعلیم حاصل کرتے، لیکن ہوا یہ کہ اس کا موقع ہی نہیں ملا، ابا کا انتقال ہو گیا، اور نانا کی خواہش کے مطابق میں نے غالباً 1951 میں قرآن شریف حفظ کر لیا، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں۔ اس عرصے میں ایک دفعہ تو بمبئی بھاگا، تو 3 آنے میری جیب میں تھے، اور ایک وہی کپڑے جو میں پہنے ہوئے تھا، اور میں وہ لمبی داستان ہے، وہ چھپ بھی چکی ہے رازدار میں، کہ میں وہاں ان 3 آنوں میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں سناتا ہوا، اور ٹرین کے مسافروں کو اپنی بپتا سے متاثر کرتا ہوا بمبئی پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد اس جناتی شہر کو دیکھ کے میری طبیعت ہولنے لگی، عمر تھی کوئی 12-13 سال، تو میرے کچھ رشتہ دار تھے بھنڈی بازار بمبئی میں وہاں چلا گیا اور 1 ہفتے رہا، اس کے بعد میں نے ان سے یہی مسلسل ان سے اصرار کیا کہ مجھے واپس اپنے شہر بھیج دیا جائے، تو وہ انہوں نے بہرحال بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر مجبوری میں اسی مدرسے، اسی استاد اور اسی ماحول میں جانا پڑا، اور بہرحال قرآن شریف حفظ کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اب نانا نے ہم لوگوں کے لیے ایک انگریزی ٹیچر کا بھی انتظام کیا تھا، وہ ہمیں پڑھاتا رہا، اور مجھے چونکہ ایک شوق تھا پڑھنے کا، تو میں اس طرح کچھ زیادہ سیکھ گیا اپنے خالہ زاد بھائیوں اور اپنے چھوٹے بھائی سے۔ تو قرآن شریف ختم کرنے کے بعد میں نے نانا ہی کی فرمائش پر بادل ناخواستہ 3 تراویحیں بھی سنائیں، جس میں سامع تھے میرے ماموں، وہ حافظ قرآن تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب 1952 میں نانا نے جب قرآن شریف ختم کر لینے کے بعد یہ کہا کہ بھئی اب تم اسکول میں داخلہ لے لو اور گویا علوم دنیاوی پڑھو، تو میں نے امدادیہ اسکول مراد آباد میں، جس کے ایک زمانے میں ہیڈ ماسٹر یہ تنزیل الرحمان صاحب، جسٹس تنزیل الرحمان جو ہیں مشاورتی بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اسلامی مشاورتی کونسل کے، یہ بھی رہ چکے ہیں وہاں ہیڈ ماسٹر، اور اس زمانے میں تھے کیف مراد آبادی جو اچھا خاصے شاعر تھے، وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، وہاں پر ایڈمیشن لیا 7ویں جماعت میں، وہاں سے 8ویں پاس کر کے پھر ایک بالکل ہندوؤں کا کالج تھا KG کے کالج، اس میں مجھے داخلہ مل گیا 9ویں میں کامرس میں، وہاں کامرس 9ویں سے شروع ہو جاتی تھی، تو ہندی میڈیم تھا وہاں 9ویں 10ویں میں، اور اردو ختم ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کے جو اپنے مسلم اونڈ اسکول جو تھے وہاں پر ہی اردو پڑھائی جاتی تھی، تو میں نے ہمارا جو میڈیم تھا آف انسٹرکشن وہ ہندی تھا، اور مسلمانوں پر یہ پابندی بھی لگائی گئی تھی کہ وہ ہندی لازماً پڑھیں گے، اور اگر ایڈوانس ہندی پڑھیں تو ان کی پذیرائی کی جاتی تھی، ایڈوانس ہندی میں سنسکرت ہوتی تھی۔ لیکن اب ہوا یہ کہ 1952-53 میں نانا کی مالی حالت بڑی خراب ہو گئی، خراب یوں ہوئی کہ ان کا ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ چٹاگانگ میں سن 47 میں پھنس گیا تھا، اور جس کو حکومت پاکستان نے واگزار نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے، اور اب مسئلہ یہ ہوا کہ اسکول کی فیس کس طرح ادا کی جائے اور گھر میں کھانا کس طرح پکے، تو وہ چھوٹی سی دکان جو پہلے تھی ان کے پاس وہی باقی رہ گئی تھی، اور اس میں ہم نے کوئی 2-3 سال یا 1.5 سال بہت ہی شدید اسرت اور بہت ہی برے گزارے، بس بھیک ہی نہیں مانگی، لیکن بہت مشکل دن تھے وہ۔
مثلاً یہ کہ جب دوپہر کے کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا تو میں کھڑا رہتا تھا نانا کی دکان پر کہ اگر کوئی چیز بکے، مال ہی نہیں تھا دکان پہ تو گاہک کیسے آتا؟ لیکن بہرحال جو بھی چیزیں تھیں وہ کوئی 1.5-2 روپے میں بک گئیں اگر، تو ہم اس وقت اس کے پیسے لے کر گھر پہنچتے تھے اور وہاں پر چاول واول میں ساتھ لے کے چلا جاتا تھا کہ بھئی یہ پک جائے گا۔ یہ وقت بھی گویا گزرا۔ تو پھر نانا نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی میٹرک کے بعد جو 1954-55 میں نے کیا تھا کہ اب میں تمہیں مزید نہیں پڑھا سکتا، یا تو تم ملازمت کر لو یا کوئی اور کام کرو، بیٹے اب تمہیں سب کچھ کرنا ہے۔ تو کچھ عرصے خیر میں نے انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لے لیا، اور یہ سوچ کر کہ مجھے پڑھنا تو بہرحال ہے، اور میں مراد آباد کے ان اپنے برادری اپنے خاندان والوں کے طرح تو میں زندگی بسر نہیں کروں گا جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے تھوڑا سا پڑھا لکھا دینی تعلیم حاصل کی اور دکان پر بیٹھ گئے، اور جناب وہ شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، کچھ مالدار بن گئے کچھ غریب رہے، یہ ایک معمول تھا زندگی کا۔ لیکن چونکہ مجھے اپنی برادری اپنے خاندان اور اس سے کچھ اپنے والد کے غالباً وجہ سے ایک قد تھی، اور مجھے یعنی وہ ماحول اچھا نہیں لگتا تھا، اور میرا جی یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے میں بھاگ جاؤں، کسی اور اس میں چلا جاؤں، مگر مجبور یہ تھا کہ اماں کا گھر کا سب سے بڑا میں ہی تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری ایک خالہ بہن جس کا نام مصباح تھا، جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ نانی کے ہاں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو ہم ایک طباق میں کھانا کھاتے تھے اور اس میں چاول رکھے رہتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ سب لوگ اپنی طرف لقمے چاول کے کھینچتے تھے، تو وہ میرے ہاتھ سے کچھ زیادہ کھنچ گیا ہوگا، تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور یہ کہا کہ کھانے کے لیے ہر وقت آمادہ اور کمانے کے لیے کچھ نہیں۔ بس یہ جملہ ایسا لگا کہ اس کے بعد میں نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے نہ اس گھر میں رہنا نہ اس شہر میں رہنا۔ اتفاق سے ہمارے ایک رشتہ دار یہاں کراچی میں تھے، وہ آئے ہوئے تھے، بغیر ذمہ دار آدمی تھے وہ، تو انہوں نے مجھے بہت ترغیب دی کہ کراچی میں ہن برستا ہے اور اب وہاں جا کے تو تمہارے دن پھر جائیں گے اور تم کراچی چلو۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، کہنے لگے کہ پیسے کا انتظام میں کر دوں گا، تم پاسپورٹ بنوا لو۔ تو اس زمانے میں 1-1.5 مہینے میں پاسپورٹ بن جاتا تھا، تو میں نے کسی دوسرے پتے پر پاسپورٹ بنوایا، اور اس زمانے میں ٹیوشن بھی کرنے لگا تھا، کوئی تقریباً 15 روپے مہینے کا، 2 ٹیوشن، ایک 10 کا تھا اور ایک 5 کا تھا، تو اس سے میرے تعلیمی اخراجات نکل جاتے تھے۔ اب یہ واقعہ ہے 1957 کا، جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا اور امتحان میں 1.5 مہینہ رہ گیا تھا، لیکن چونکہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے کراچی جا کے کچھ کرنا ہے، تو میری طبیعت پڑھائی میں لگی نہیں تھی۔ اب وہ اگر میں رک جاتا، ذرا سا تحمل کر لیتا، تو اس 1.5 مہینے میں وہاں سے انٹرمیڈیٹ کر کے آتا، تو میرے 3 سال تعلیمی جو مجھے ضائع ہوئے ہیں یہاں آنے کی وجہ سے وہ بچ جاتے۔ بہرحال انٹرمیڈیٹ چھوڑ کے میں نے اب یہاں آنے کی ٹھانی۔ اماں میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے، تو میں نے یہ کیا کہ اماں کی 3-4 زیور تھے ان کے جو رکھے ہوئے تھے، تو اس میں سے اماں کی چمپا کلی میں نے چرا لی، اور میں نے یہ چمپا کلی ایک ہندو ساہوکار کے پاس اپنے 2 دوستوں کی اعانت سے گروی رکھوا دی 40 روپے میں، اور ان لوگوں کو پرچی دے دی اور یہ کہا کہ یہ اماں کو دے دینا کہ انہیں یہ احساس رہے کہ یہ میں نے گروی رکھوائی ہے، بیچی نہیں ہے، اور جیسے ہی کراچی میں میرے حالات بہتر ہوئے میں یہ پیسے بھیج دوں گا تو پھر اس کو چھڑوا لیجیے گا۔ تو جناب وہ ان 40 روپیوں سے غالباً 10 فروری تھی یا 9 فروری 1957 کو میں رات کو 9 بجے اپنے 3 دوستوں کی اعانت سے مراد آباد سے روانہ ہوا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اماں کو خط وہاں سے انڈیا سے نہیں لکھ سکا، تو میں نے واگا بارڈر میں، یہ ہم لوگ اس سے آئے بذریعہ روڈ، تو واگا بارڈر سے خط لکھا جو ملا انہیں 5-6 دن بعد۔ اس عرصے میں اماں پہ قیامت گزر گئی۔
اب بمبئی تو تھا نہیں کہ جہاں سے ہم آ جاتے. تو جناب یہ تو داستان تھی زیادہ تر ہندوستان تک سے متعلق، جو تقریباً 15-16 برسوں پر محیط ہے. اور اس میں پڑھنے لکھنے کا، یعنی اردو بہت کم پڑھی، بلکہ پڑھی نہیں تقریباً. تو یہ شوق یوں ہوا پڑھنے لکھنے کا کہ ابا کا جو رسالہ تھا مسافر، جس کے بہت نسخے تھے اس وقت وہاں پر، تو وہ میں مسلسل پڑھتا رہتا تھا. اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ رئیس صاحب فلاں، ہمارا ایک اپنی روایت ہے ہمارے گھر کی، ہمارے ابا کی، کہ وہ انہوں نے کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کیا، رسالہ نکالا اور ادبی محفلیں، اور یہ ان کی شاعروں وغیرہ میں اٹھک بیٹھک یہی رہتی تھی. تو میرا جو دماغ تھا وہ اسی طرف چلتا تھا. اور میں نے اس زمانے میں اپنے طور پر جیسے تیسے افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے. نہ معلوم ان کی کوالٹی کیا تھی یا کیا نہیں تھی. میں نے ایک ناول بھی لکھ لیا تھا اس زمانے میں، اور میں اپنے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان لوگوں کو سنایا کرتا تھا یہ کہ میں نے آج یہ لکھا، کل یہ لکھا. اس طرح سے کوئی 5-6 مہینے میں نے ایک ناول لکھ لیا تھا، جس کا ایک حصہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے، ایک کھو گیا. تو یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ 11ویں کا ہے، ایک ہمارے استاد تھے پروفیسر جین، تو وہ میرے کام نہ کرنے پر کوئی ہوم ورک ناراض ہوئے. تو پوچھے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں. تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ افسانہ لکھتا ہے، شارٹ اسٹوری. تو انہوں نے بہت، مجھے خیال تھا کہ وہ ماریں گے مجھے، لیکن یعنی ڈانٹیں گے، ماریں گے تو نہیں. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا تم مجھے کچھ سناؤ. تو میں نے ان کو جب اپنا افسانہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بڑی پذیرائی ان کی طرف سے ملی. اور مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، بلکہ کچھ بہتر کام کر رہا ہوں. لیکن وہ کام کہنا بھی نہیں چاہیے اسے، اس لیے کہ وہ تو ایک ذرا سا شوق تھا، معلوم نہیں تھا کس سمت سے زندگی جائے گی. تو جناب ان حالات میں میں یہاں آ گیا، اور یہاں پر وہی صاحب جو کراچی سے مراد آباد پہنچے تھے اور جنہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم کراچی آ جاؤ تو بہت حالات بہتر ہو جائیں گے، اور ان کے کہنے پہ میں نے پاسپورٹ بنوایا تھا. وہ صاحب، ان کو تلاش کرتا ہوا میں رات کو بنس روڈ کی گلیوں میں پھرتا رہا. تو میرے کچھ اعزہ بھی تھے یہاں پر، تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اور ایک ایسا لڑکا کہ جو مراد آباد میں کبھی آ چکا تھا اور ان کا آصف صاحب کا رشتہ دار بھی تھا، اس بیچارے نے مجھے رات کو ٹھہرایا اپنے گھر. اس وقت میرے پاس ایک ٹرنک تھا لوہے اس کا، ٹین کا، ایک شیروانی، کوئی 1.5-2 جوڑی کپڑے، ایک اسٹو، ایک دری. یہ میرا کل اثاثہ تھا، اور 10 روپے میری جیب میں تھے. اور کراچی سٹی اسٹیشن پر میں اترا تھا، محمدی ہاؤس بن چکی تھی، بڑی عجیب سی لگ رہی تھی. تو اس نے مجھ سے 2-1 دن تو میں ایسے ہی اس کے ٹرانس میں رہا، کراچی آنے کے اور سفر کرنے کے. تو میرے دوست نے یہ کہا کہ تو میرے ساتھ جامعہ قلات مارکیٹ کی کٹ پیس کی دکان جو ہے میری، اس میں بیٹھ جا. تو میں نے کہا یہ کام تو میں وہاں پر بھی کر سکتا تھا، پھر میں کیوں آیا؟ تو وہ مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے تھے اگر میں یہ کہتا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، ملازمت نہیں کروں گا. تو وہ عجب خناس سمجھتے تھے، دماغ کا دماغی سمجھتے تھے. لیکن یہ کہ میں کچھ طے کر کے آیا تھا بہرحال. تو وہ جناب رئیس صاحب کے پاس میں گیا تقریباً 3-4 روز، اور میں نے انہیں بتایا کہ بھائی میں تو انہوں نے گلے لپٹا لیا، چونکہ میں ان کے دوست کا بیٹا 11 سال کے غیاب کے بعد ان سے ملا تھا. مجھے گھر بھیجا انہوں نے، وہاں پر بچیاں وغیرہ بھی مجھے پہچان گئیں، حالانکہ 10-11 سال ہو چکے تھے ان کے ساتھ میں کھیلا تھا. تو پھر رئیس صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی تم جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں میجر آفتاب سے کہہ کے اردو کالج میں دلا سکتا ہوں. میجر آفتاب نے رئیس صاحب کی سفارش پر اور شیخ عبدالخالق عبدالرزاق کی سفارش پر مجھے فرسٹ ایئر میں داخلہ دلا دیا. گویا مجھے دوبارہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا پڑا. اب ہوا یہ کہ یہ اردو میڈیم کالج تھا اور میں آیا تھا ہندی میڈیم سے. تو مجھ سے وہ اصطلاحات جو حیدرآباد دکن کی وضع کی ہوئی تھیں، مثلا لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا قانون تقلیل افادہ، تو یہ میرے پلے نہیں پڑتی تھی.
لیکن چونکہ ایک ذوق تھا اردو سے، ایک وابستگی تھی، تو بہرحال ان کو وہ کیا. لیکن میں 2 سال کے بعد جب میں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا تو صرف اردو کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. اور مجھے ایک نجومی کا یہ خیال بار بار دامنگیر ہوا، جو اس نے دلی اسٹیشن پر جب میں ویزا لینے کے لیے گیا تھا کہا تھا کہ یہ تم انٹرمیڈیٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکو گے. تو میں نے بہرحال پھر سے محنت کی، اور میں نے تیسرے سال، یعنی انٹرمیڈیٹ 2 سال میں ہوتا، تیسرے سال میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا. اس عرصے میں یہ ہوا کہ ایک دکان تھی لکشمی بلڈنگ کے سامنے، مراد آباد ہاؤس. تو میں اس کے پاس جاتا تھا. اس نے کہا کہ بھائی تم اگر میرے روزانہ 2 گھنٹے کے لیے انوائس بنایا کرو تو میں تمہیں 2 روپے روز دے دوں گا. میں تمہیں 60 روپے مہینہ دوں گا. میں نے کہا کہ نہیں، میں اصل میں ملازمت نہیں کروں گا، یہاں یہ طے کر کے آیا ہوں، تو مجھے تم روزانہ معاوضہ دے دیا کرو، اور جس دن میں نہیں آؤں گا معاوضہ مت دیا کرو. تو اس نے ہفتے میں 2 دن کی چھٹی رکھی. اس دن معاوضہ نہیں ملتا تھا. اب وہ یہ 5 دن میں 10 روپے ہوتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ میں 3 بجے اس کے ہاں پہنچتا تھا، 5 بجے تک وہ کام کرتا تھا اس کا انوائس بیجک بنانے کا. اس کے بعد اردو کالج چلا جاتا تھا. رات کا کھانا ہوٹل میں کھاتا تھا، دوپہر کا کھانا رئیس صاحب کے گھر کھاتا تھا. اب رئیس صاحب کے ہاں جو میں کام کرتا تھا وہ صبح 9 بجے سے لے کر 11-12 بجے تک. اب وہ کام جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بالکل شکستہ پرچے کا نگراں مجھے بنا دیا تھا شیراز کا، جو اس زمانے میں شام کا اخبار تھا اور نہایت ہی شکستہ حالی سے دوچار تھا. تو ان کے پاس کوئی 800-900 روپے کے ڈی اے اور ہائی کورٹ کے نوٹس اور NWR وغیرہ کے اشتہارات تھے. میں نے یہ کیا کہ اس پرچے کی تعداد اشاعت بالکل صفر کر دی، یعنی 15-16 ہم چھپواتے تھے، صرف سنڈے ایڈیشن چھپوا لیتے تھے 100. اور چونکہ ایک روزنامے کے لیے 16 پرچے فی ماہ نکالنے لازم ہوتے ہیں تو ہم 16 ہی نکالتے تھے. باقی ایک ایک صفحے کا ضمیمہ ہوتا تھا. صرف سنڈے ایڈیشن جو ہے وہ 4 صفحے کا ہو جاتا تھا، اور اس میں ہم تمام اشتہار چھاپ دیتے تھے. اس طرح سے وہ 800-900 روپے میں کچھ بچت ہونے لگی. اور رئیس صاحب نے یہ کیا کہ وہ میری طرف سے نہ جانے کتنے پیسے دوپہر کے کھانے کے اپنے گھر میں دیتے رہے، غالباً 100 روپے. تو اب ویسے کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا، یعنی یہ کنوینس وغیرہ کے پیسے مل گئے. تو اس لیے مجھے وہ مراد آباد ہاؤس میں 2 روپے کی کیا کم کام کرنا پڑا. اسے ملازمت نہیں کہہ رہا، یعنی روزانہ کی اجرت. خیر، تو اس طرح سے یہ 1 سال تک گویا شیراز کا سلسلہ چڑھتا رہا، اور رئیس صاحب کو اس میں 300-400 روپے کی آمدنی ہوتی رہی. اس 300-400 روپے میں ان کے روزانہ شراب کا خرچہ، جو تقریباً 8.5 روپے روز پر مشتمل تھا، وہ نکلتا رہا. یہ شراب وہ ڈیلی پیتے تھے، اور میں یہ ادھا ان کے لیے 80 کا موٹن داس مارکیٹ سے، موٹن داس سے لاتا تھا باقاعدہ. لیکن مجھے خود کچھ رغبت نہیں تھی شراب کی، حالانکہ رئیس صاحب کا پورا ماحول جو تھا اس میں جو لوگ ان کے بہت قریب رہے تو وہ خوب پیتے تھے. لیکن میرا کچھ خاندانی اور وہ ایسی امتناعات تھے ذہن میں، انہیبیشنس، کہ وہ میں نے اس طرف کچھ رغبت نہیں کی. اچھا، رئیس صاحب جو تھے وہ مجھے وہ درجہ تو دیتے ہی تھے اپنے بھتیجے کا، لیکن ان کے ہاں کچھ خلوص کی اور بہت شدید محبتوں کی کمی تھی. اور وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ وہ ان کی اپنی اولاد کے لیے بھی. وہ ایک بہت ہی خود پرست اور اپنی ذات کے آدمی تھے. تو گھر سے بھی ان کا واسطہ ایسا تھا کہ جنگ کی پوری آمدنی جو تھی 300 روپے مہینہ وہ چلی جاتی تھی گھر، اور ان کو گھر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اتنی. تو
یہ گویا ایسے ماحول میں کہ جہاں پر ایسے اٹیچمنٹ اور ایسی جذباتی وابستگیاں نہ ہوں، اس میں ذرا سا کچھ غالباً نفسیاتی طور پر ہم کچھ فیکچول، کچھ میٹیریلسٹک، کچھ یہ بھی علامتیں ہونے لگیں اور چیزوں کو ناپ تول کے ہم دیکھنے لگے. اور میرے ہاں ذرا زیادہ رہا یہ، چونکہ مجھے یہ بات کو سب رنگ میں بڑی کام آئی. تو وہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ شیراز کوئی اس طرح سے سال سوا سال تک، بلکہ ایک سال سے کم ہی عرصہ اس سے تعلق رہا رئیس صاحب سے. اور یہ تعلق ایک دن جب چھوٹا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پرچہ ورچہ تو نکلتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اشتہارات پر ہی زندہ تھا. تو ایک دن 23 مارچ کے کچھ اشتہارات آپ کی کمپنی کیز ایڈورٹائزنگ نے ریلیز کیے، ایک پیج کے، جو سب کو ملے، شیراز کو نہیں ملے. تو رئیس صاحب سے میں نے یہ کہا کہ میں ان اشتہارات کو اگر لے آؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آدھے آدھے. تو میں اپنے خانہ مان اللہ خان صاحب کے پاس گیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے دے دیجیے. وہ اس سے چونکہ بہت محبت کرتے تھے تو انہوں نے دونوں پیج دے دیے، اور میں نے وہ رئیس صاحب کو بہت فخر کے ساتھ ان کے خدمت میں جا کے پیش کیا. جب ان کے پیمنٹ کا وقت آیا، یعنی پیمنٹ ہم لے آئے ایجنسی سے، تو رئیس صاحب نے مکر گئے اور بدعہدی کی. یہ بات مجھے بہت بری لگی، اور نتیجہ یہ کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ صاحب میں اب شیراز نہیں چلاؤں گا. بس وہ دن تھا، شیراز بھی بند ہوا، میں نے بھی وہاں سے چھوڑا. اور اس عرصے میں جان ایلیا صاحب میرے آنے سے کوئی 10 روز پہلے کراچی آئے تھے اور دق میں مبتلا تھے. تو ذرا سی ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو یہ طے ہوا کہ جان کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک پرچہ نکالا جائے، ماہنامہ. تو ان کے ایک بھائی تھے کاتب، کتابت کرتے تھے، سید محمد عباس. یعنی یہ تیسرے ہوئے، رئیس صاحب، تقی صاحب اور سید محمد عباس، چوتھے جان. تو سید محمد عباس اور جان صاحب کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک پرچہ نکالا جائے ادبی، چونکہ جان ادبی پرچہ نکال سکتے ہیں. تو اس میں رئیس صاحب نے کے نام پر ڈکلیریشن الطاف گوہر صاحب سے لیا گیا، اور محمد علی حبیب نے اس کو 200 روپے مہینے کا ایک اشتہار تا عمر جاری کر دیا. یہ غالباً یہ اشتہار یوں بھی ان کو ملا، اس میں شیعت کی بنیاد بھی تھی. تو چونکہ اس وقت پرچہ تو تھا نہیں سامنے کہ پرچے کی کوالٹی یا اس کی بنیاد پر ہو، اور اس میں رئیس صاحب کی اس وقت شخصیت بھی شامل تھی. بہرحال یہ 200 روپے کا اشتہار ایک بہت بڑا سہارا بنا، اور پرچہ نکل رہا تھا کہ میں درمیان میں شیراز سے روٹ کر اس میں داخل ہوا. اور جب اس میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو ایک ڈیلی پرچے سے نجات ملی، دوسرے یہ وہ پرچہ تھا ادبی قسم کا، کم کام ہوتا تھا اور میں اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دے سکتا تھا. چنانچہ میں نے اس کے اشتہارات کے لیے حزب سابق دوڑ دھوپ کی، اور اب میں کراچی کو اور اس کے لوگوں کو اتنا سمجھ چکا تھا کہ میرے لیے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، اور میں نے انشاء کو اچھے اشتہارات دینے شروع کر دیے. اشتہارات میں میرا یہ ایک اصول رہتا تھا کہ ہم کوئی بھیک مانگنے کا یا بہت چمٹنے کا، ایک بقول موجودہ عبارت آرائی کے کمبل بننے کا کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جا کے بتاتے تھے کہ بھئی یہ پرچہ ہے، ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے. اور یہ کہ اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا تو کبھی کسی کی سفارش کر کے، کبھی خود ہی اپنے طور پر کنوینس کر کے وہ گویا چل جاتی تھی. گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی، چلنے لگی تھی. تو جناب یہ 1960 میں انشاء نکلا تھا، فروری 58 میں، اور 1960 میں میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تھا، اور پھر بی کام میں ایڈمیشن وہیں اردو کالج میں لے لیا تھا. اب کچھ پیسے جیب میں آنے لگے تھے، اور وہاں کی ہم نے وہ جو تھی معاوضے کا، ڈیلی معاوضے کا، وہ چھوڑ دیا تھا چونکہ اب ضرورت نہیں رہی تھی. اچھا، اب اس پرچے میں ان لوگوں نے یہ تاثر دیا مجھے کہ تم
چونکہ اس کی آمدنی کم تھی کہ تم کوئی ملازم نہیں ہو، بلکہ تم جیسے جان، جیسے عباس، جیسے ویسی تم، تو گویا تم یہ اس میں ایک طرح کا 1/3 کے شریک ہو۔ تو رفتہ رفتہ میں ان کے تمام کتابت، طباعت اور دوسرے معاملات سے بھی وابستہ ہوتا گیا، اشتہارات کے علاوہ بھی۔ پھر 1960 میں میں نے اس میں باقاعدہ لکھنا شروع کیا، اور ایک کتاب میرے ہاتھ لگ گئی تھی کرنل میڈوز ٹیلر کی، جو کنفیشن آف اے ٹھگ کے نام سے تھی، جس کا اردو ترجمہ کسی صاحب نے کیا تھا، میں بھول گیا، لیکن وہ ایک امیر علی ٹھگ تھا ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں ہندوستان میں، جو بہت بڑا قاتل وغیرہ تھا، اور اس کے اعترافات پر مبنی یہ کتاب چھپی تھی، بڑی ہنگامہ خیز کتاب۔ تو اس کا ترجمہ اسے میں نے اس کی کچھ سیریلائز کیا اس میں انشاء میں۔ اس سے پہلے میں داستان شہر زرنگار کی اور تبصرے وغیرہ کا کچھ کام کرنے لگا تھا، اور جون صاحب نے میرا قلمی نام متعین کر دیا تھا شکیل عادل زادہ، تو ابا کے نام سے عادل، ابا کا نام تھا عادل ادیب۔ تو جناب 1960 میں یہ سیریز چھپی امیر علی ٹھگ سے، اور اس میں بہت ہم نے جوش سے لکھا، وہ کبھی آپ پڑھیں، یعنی اس میں ایک لڑکپن اور بچپن کا کہ وہ جو وہ جوش ہوتا، ولولہ، وہ اس تحریر میں شامل ہے۔ اور پہلی قسط تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن تیسری، چوتھی، 5 قسطوں میں چھپا، وہ بہت پسند کیا گیا، اور ڈاکٹر محمد حسن نے اس پہ یہ لکھا کہ یہ بہت خوبصورت بیان ہے۔ تو یہاں سے ذرا کچھ ہمتیں لکھنے کی طرف بڑھیں، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد، یعنی یہ سلسلہ ایسا مقبول ہوا کہ ہمیں دوبارہ چھاپنا پڑا بات کو 3-4 سال کے گیپ کے بعد۔ تو ایک دفعہ وہ ایک میں لکھتا تھا داستان شہر زرنگار کی انشاء میں ہی، تو میں نے مشفق خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ ذرا تیز باتیں لکھ دیں، اور یہ پرچہ لے کے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے پاس گیا، جو مجھ پہ بڑی شفقت فرماتے تھے، اور مسلم کمرشل بینک میں نہایت اچھے عہدے پر تھے، شاید ڈپٹی جنرل مینیجر۔ تو انہی کے دستخطوں سے میرا پہلا اکاؤنٹ کھلا تھا، یعنی بینک میں میرا اندراج کبھی ہوا تو یوسفی صاحب کے دستخطوں سے کی ضمانت سے۔ تو یوسفی صاحب نے وہ پرچہ پڑھا انشاء، اور یہ کہا کہ شکیل دیکھو، کبھی قلم سے دل آزاری کی کوشش مت کرنا۔ تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے اس قسم کا سلسلہ تو خیر مصیبت بند کر دیا تھا، کوشش یہ کی کہ قلم سے واقعی کسی کا دل نہ دکھوایا جائے، اور اس کا موقع یوں بھی کم ملا کہ ہم تو افسانے لکھتے رہے، اور یہ مضامین کا سلسلہ تقریباً ختم کرنا پڑا بات کو۔ اب اس میں 1962 میں نے BCom کر لیا، اور اس زمانے میں یہ ہوا کہ رئیس صاحب کو کلیم میں ایک کوٹھی منتقل ہو گئی، جس کی الگ داستان ہے، بہرحال وہ اس سے متعلق نہیں ہے تو میں اسے حذف کرتا ہوں، لیکن وہ ہے، اس میں بھی بڑے وہ ہے، تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ خیر، تو وہ 1962 میں BCom کرنے کے بعد یونیورسٹی میں بحیثیت ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ ہم نے داخلہ لے لیا جناب سوشیالوجی میں۔ اب وہاں یہ ہوا کہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہو نہیں سکتے تھے، چونکہ دن میں کام کرتے تھے، اماں کو بھی پیسے بھیجنے پڑتے تھے کچھ، اور یہی ہو سکتا تھا کہ ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ۔ تو کبھی کبھی میں یونیورسٹی جا کے نوٹس وغیرہ لے لیا کرتا تھا، یا وہاں جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان کی منت سماجت کر کے ان سے کچھ پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو اصولاً تو مجھے MBA کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ MBA میں جو وقت صرف کرنا چاہیے تھا وہ میرے پاس نہیں تھا۔ تو جناب 1962 میں کا یہ وقت ہے، اور 1963 میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے سوشیالوجی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ہم نے لاکھ کوششیں کر لی، اور انشاء کو بڑی کروٹیں بدلوائیں، کبھی علمی پرچہ، کبھی تاریخی پرچہ،
کبھی ادبی پرچہ، کبھی یہ ٹائٹل کبھی وہ ٹائٹل، لیکن اس کی اشاعت بڑھ کے نہیں دی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بددلی سی طاری ہونے لگی کہ کیا بس یہی پرچہ اور 2-3 ہزار روپے مہینے کے اشتہارات کی بچت، اور ان میں 3 آدمی، جان، میں اور عباس صاحب، اسی طرح سے زندگی گزرے گی۔ تو یہ کچھ میں نے تو چاہا بھی کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن وہ تقی صاحب اور رئیس صاحب نے بارہا یہ کہا کہ بھئی نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے حالات۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس میں یہ اردو ڈائجسٹ نکل چکا تھا اور اس نے بڑی اچھی اشاعت حاصل کر لی تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاء کو ڈائجسٹ پیٹرن پہ کیوں نہ نکالا جائے۔ غالباً اگست 1963 میں ہم نے اسے ڈائجسٹ سائز میں کر دیا، اور اس میں دوسری آرٹیکل بھی جو ڈائجسٹوں میں عموماً شائع ہوتے ہیں وہ بھی شائع کرنے شروع کیے۔ لیکن پروڈکشن کے اعتبار سے یہ اردو ڈائجسٹ سے 50% کیا بلکہ کوئی 60-70% کم تھا۔ میٹر وائز اتنا برا نہیں تھا، لیکن اس کی اشاعت 4000 تک تو پہنچ گئی۔ انشاء کی اشاعت 1250 سے آگے کبھی نہیں بڑھی تھی۔ تو یہ 4000 اشاعت تو ہم نے حاصل کر لی ڈائجسٹ کرنے کے بعد، لیکن یہ 4000 اشاعت 1965 تک، یعنی 2 سال تک وہی رہی، اور اس کے بعد بھی وہی رہی۔ تو 1965 میں یہ کیا ہم نے کہ یہ انشاء لفظ جو ہے غالباً یہ کچھ رکاوٹ بنتا ہے پرچے کی مقبولیت میں، تو انشاء ہٹا دیا اور اس کا نام عالمی ڈائجسٹ کر دیا۔ اب 1965 جون سے یہ پرچہ عالمی ڈائجسٹ کے نام سے نکلنا شروع ہوا، اور اس میں میرا نام تو انشاء میں 1960 میں ہی آ گیا تھا بحیثیت مرتب، اس میں بحیثیت مدیر جون ایلیا صاحب اس میں مدیر اعلیٰ، اور عباس صاحب مدیر منتظم یا کچھ۔ تو 1964 میں مجھے عمرانیات میں ایم اے کر لینا چاہیے تھا، لیکن زبانی امتحان میں اپنی کچھ چرب زبانی کے سبب مجھے انہوں نے نمبر، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تعصب میں نمبر مجھے کم دیے، چونکہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اقبال کا سوشیالوجیکل امپیکٹ کیا ہے، تو میں نے واضح طور پر یہ کہا کہ نہیں، کوئی امپیکٹ نہیں ہے سوشیالوجیکل۔ غالباً میں نے بھی کچھ ایسا تعصب برتا ہوگا، یا اس زمانے کا جوش تھا کہ مجھے انہوں نے 10 نمبر دیے، اور باقی تمام تحریری پرچوں میں کامیاب تھا، تو مجھے دوبارہ پھر اس کا امتحان دینا پڑا، اور مجھے 1965 میں کلیئرنس ملی۔ لیکن 1965 میں بھی میں نے کھڑکی کے پیچھے سے ان کی بات سنی، وہ پروفیسر صاحبان جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ وہی لڑکا جو پچھلے سال لنترانیاں کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے 33 نمبر دیے، جس سے میری فرسٹ ڈویژن ماری گئی، ورنہ وہ میں اس 1.5% سے رہ گیا فرسٹ ڈویژن سے، اور ورنہ میں ایم اے فرسٹ ڈویژن کرتا۔ تو 1965 میں ایم اے کیا۔ اب ذرا سا وہ وقت آ گیا تھا کہ یہ سوچنا پڑ گیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سی منزل ہے، اور کیا نہیں کرنا۔ اس میں اب یہ کہ محبتیں بھی اور لوگوں کی طرف رغبت بھی ایک وہ تمام شروع ہو گئی تھی، اور سب چیزیں جاری تھیں ساتھ ساتھ۔ تو مجھے یاد ہے کہ تقی صاحب کی جو بیٹی ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہوں گے، ممتاز سعید کی بیوی، شائستہ اس کا نام ہے، تو اس نے بھی میرے ساتھ ہی سوشیالوجی میں ایم اے کیا تھا۔ تو یہ ان کے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے گریجویشن کیا تھا، تو بڑی دھوم دھام سے اس کا وہ منایا گیا جشن پاس ہونے کا، اور اسی سال ہم نے بھی کیا تھا، تو ہمارا جشن منانے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ نمبر میرے بھی بہت اچھے، اس سے اچھے آئے تھے۔ تو اب یہ کچھ یعنی یہ کہ یہ طبیعت میں ایک انقباس پیدا کرتی تھی یہ باتیں، اور مزہ نہیں آ رہا تھا زندگی کا۔ تاہم اب ایک غریب آدمی کا یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کمیاں، اپنی خامیاں دور کرتا رہے، تو میں نے پھر پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لے لیا، اور 1967 میں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ایم اے کر لیا، اور میرا ارادہ فلسفے میں بھی ایم اے کرنے کا تھا۔ میں نے باقاعدہ فارم بھی بھر دیا تھا، لیکن میں اس میں کر نہیں سکا۔ ایل ایل بی بھی میں نے کرنا چاہا، اور
پہلا سال دے کر رہ گیا چونکہ مجھے پسند نہیں آیا. تو یہ تو ذرا تعلیمی سلسلہ رہا، لیکن اس کے درمیان میں بہت شدت سے یہ سوچتا رہا کہ کیا ہماری اسی طرح سے زندگی رہے گی کہ ہم بسوں میں پھرتے رہیں یا یوں چکر کاٹتے رہیں اور اس دروازے سے اس دروازے تک اور اشتہارات کی بھیک مانگتے رہیں. یہ مجھے بالکل ناپسند تھا. اچھا ٹھیک ہے، لکھ رہے تھے، لکھنا بھی شروع کر دیا تھا تو وہ گویا ایک طرح کا یہ گداز دیتا تھا کہ میں کوئی وہ اشتہار لانے والا نہیں ہوں جو لکھ نہیں رہا، میں لکھ بھی رہا ہوں. تو اس طرح سے کچھ بیلنس ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ مزہ نہیں آتا تھا. تو 1962 میں یونائٹڈ بینک غالباً قائم ہوا تھا 1961 میں. تو اس نے تازہ وہ مانگے تھے گریجویٹ، اور میں اس میں ہو سکتا تھا چونکہ میں گڈ سیکنڈ کلاس بی کام میں نے کیا تھا. تو میرے کئی دوست گئے وہاں پر جو اب وائس پریسیڈنٹ اور دوسرے بینکوں میں جا کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے افسر بن گئے. تو میں بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی تنخواہ تھی اس زمانے میں 325 روپے، اور 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد وہ ہو جاتی تھی 425 یا 450. تو میں نہیں گیا، جس پہ لوگ مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوئے. لیکن میں چونکہ یہ طے کر کے آیا تھا کہ مجھے ملازمت نہیں کرنی، تو میں نے وہ نہیں کی، ورنہ میرے حالات دوسرے ہوتے. خیر، تو جناب وہ عالمی ڈائجسٹ کو ہم نے 1965 میں عالمی ڈائجسٹ کیا اور اس کی اشاعت 4000 ہو گئی اور 4000 سے بڑھ کر نہیں دی. تو پھر اب یہ وقت ہے 1967، ایم اے میں دوسرا کر چکا ہوں. تو جان صاحب نے عالمی ڈائجسٹ سے دلچسپی لینی چھوڑ دی ہے چونکہ اب وہ ایک ادبی پرچہ نہیں رہا. اب صرف میں ہوں اور عباس صاحب ہیں. عباس صاحب اس کے اندرونی انتظامات، کتابت وغیرہ دیکھتے ہیں، اور باقی تمام کام اس کی طباعت کا، اس کی دوسرے ادارتی کام کا وہ مجھ پر ہے. اب اس عرصے میں ذرا سی مشاقی ہو گئی لکھنا، کچھ ذرا عیوب کا پتہ چلا، کچھ جان صاحب کی وجہ سے لفظوں کی لفظوں صحیح لفظ جاننے کا ایک جستجو پیدا ہوئی. اور یہ ایک محرومیوں کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ تگ و دو کرتا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ بھئی تحریر میں کوئی کیا جائے، لیکن وہ اتنے بڑے جید لوگ تھے، رئیس صاحب، تقی صاحب اور اپنے جان صاحب، کہ وہاں پر آپ ایک نووارد کا گزر ذرا مشکل سے ہوتا تھا. تو میں ان سے کہتا نہیں تھا کہ میں نے یہ لکھا، یہ کیا ہے، تاکہ وہ ناپسند ہو یا، لیکن وہ خود ہی کہتے تھے بیچارے سب کہ بھئی تم نے بہت اچھا لکھا، تم نے تو حیرت کر دی مجھے، ہم سب کو. یعنی وہ ان کی ایک پذیرائی تھی بہرحال. لیکن وہ یہ فیملی جو ہے رئیس صاحب کی، اس کا فکشن سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا ہے. اور میں بنیادی طور پر میری جی چاہتا تھا کہانیاں لکھنے کو. تو وہاں خیر مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہانیاں وہانیاں لکھنے کا، ترجمہ کرنے کا ملا. تو 1967 میں یہ بالکل لیا، یہ ڈائجسٹ یہ میں ہی کرتا تھا اسے ایڈٹ، اور اس میں نے کچھ تجربے شروع کیے، اور یہ اس کو ادھر ادھر کی چیزیں جیسے عورتوں کا صفحہ ہے، بچوں کا صفحہ، یہ فلاں معلوماتی مضمون، یہ سب ختم کر کے صرف فکشن ڈائجسٹ نکالا. اور اس عرصے میں بہزاد لکھنوی صاحب نے حکیم بڈھن کا سلسلہ 20 میں شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پرچہ 1969 میں جب میں نے چھوڑا تو اس وقت 19,500 کی اشاعت پر پہنچ چکا تھا، اور ہمارے دن خاصے پھر گئے تھے، اور پیسے کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. اور وہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں وہ تنخواہ کا کوئی سلسلہ میرا نہیں تھا، بلکہ میں بھائی بچن، جن کو عباس صاحب کو بھائی بچن کہتے تھے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہوگی کہ رئیس صاحب کو گھر میں گھریلو نام تھا اچھن، اور تقی صاحب کا نام تھا چھبن، اور عباس صاحب کو بچن، اور جون صاحب کو جونی کہتے تھے. تو ایک مصرع بھی تھا کہ اچھن چھبن بچن جون، ان چاروں میں اچھا کون؟ تو لڑکیاں پکارتی تھیں جون. خیر، تو وہ یہ پیسے وہ مجھے دے دیتے تھے عباس صاحب، اور کہتے تھے کہ تو الماری کی چابی ہے، اس میں سے جو دل چاہے نکال لے. تو میں اتنے ہی نکالتا تھا جتنی میری ضرورت تھی، چونکہ اسی طرح سے بات بنتی ہے، کوئی چابیاں دے دیتا. تو جناب 1900
انہتر آیا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ اس پرچے کی اشاعت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ میں اس میں کوئی 1/3 کا شریک ہوں، یا میری حیثیت بھی جون صاحب اور عباس صاحب جیسی ویسی نہیں ہے۔ اس میں ایک بہت نجی بات بھی ہے جو غالباً اس ٹیپ تک رہے تو اچھا ہوگا، چونکہ اس میں اگر وہ کچھ کھلا تو وہ کچھ لوگوں کے دکھ ہوں گے، میرے خیال ہے میں اسے اوائڈ ہی کروں۔ بہرحال وہ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا مختلف چیزوں کی وجہ سے کہ شکیل تم جو سوچ رہے ہو وہ اس گھر سے نہیں ملے گا۔ تو میں نے اپنا ایک ڈکلیریشن داخل کر دیا سبرنگ کے نام سے، اور چونکہ ایوب خان کا زمانہ تھا ڈکلیریشن ملنا نہایت مشکل تھا، تاہم میں اپنی طور پر کوششیں کرتا رہا۔ اس زمانے میں 1 یونٹ بھی تھا، تو میں لاہور گیا، وہاں پر میں انفارمیشن کی ٹکریں کھاتا رہا، وہاں پر دیواروں سے اور چکر لگاتا رہا۔ مجھے ڈکلیریشن مل گیا 5 نومبر 1969 کو، اور 6 نومبر 1969 کو میں نے عالمی ڈائجسٹ اس خط کے ساتھ چھوڑ دیا کہ اگر آپ مجھے کوئی پارٹنر سمجھتے تھے تو میرا اگر کوئی حصہ مالی نکلتا ہو تو مجھے ادا کر دیا جائے، اور نہیں نکلتا ہو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں اب عالمی ڈائجسٹ سے عہدہ برا ہو رہا ہوں اس کی ذمہ داریوں سے۔ تو چونکہ پرچہ میں نکالتا تھا تو انہوں نے بیچاروں نے بہت کوشش کی، وہ کئی بار گھر آئے، لیکن میں نے گھر پر میں ان سے چھپ جاتا تھا دوسرے کمرے میں، اور میں نے یہ کہلوا دیا کہ میں لاہور چلا گیا ہوں، اور ہوتا میں دوسرے کمرے میں تھا۔ اس عرصے میں اپنی تیاریاں تو اس کی کر رہا تھا سبرنگ کی، اور میرے پاس کوئی پیسہ ویسا تھا نہیں سوائے 1,500 روپے کے، بچت میری جو تھی کل، تو وہ میرے ایک دوستوں نے میری مدد کی، اور پرچے پہ اس زمانے میں 20 روپے ریم تو کاغذ ہوتا تھا۔ پھر جہاں جہاں میں جاتا رہا، جن ایجنسیوں سے میرے مراسم تھے اور وہ مجھے پسند کرتے تھے اور سبھی پسند کرتے تھے، ان سب نے مجھے اشتہارات دیے، اور پہلا ہی پرچہ فائدے میں نکلا۔ تو 5,000 میں کوئی 4,500 روپے کے اخراجات تھے۔ مثلا میں جاوید پریس میں گیا تو ان کے مینیجر نے یہ کہا کہ بھائی ہم 6 مہینے تک پرچہ جو ہے نا اس کے ہم پیسے نہیں لیں گے، جب تمہارے پاس کچھ ہو جائے تو دے دینا۔ یہ بھی ایک دیانت جو میں قائم کر چکا تھا ان پر، فیئر پلے کی اور پیسے وقت پر ادائی کی، تو وہ اس وجہ سے ایسا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا پرچہ سبرنگ کا جنوری 1970 میں نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں نکلا، اور 5,000 چھپا اور 3,500 بک گیا۔ لیکن یہ پہلا پرچہ اشتہارات کے اعتبار سے فائدے میں تھا۔ دوسرا پرچہ بھی 5,000 چھپا اور وہ بھی 3,500 فروخت ہوا، اور اس میں بھی اشتہارات میں فائدہ تھا، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ 5,500 پرچے میں 1,500 واپس آ جائے، یہ غیر تسلی بخش بات تھی۔ تو ہم نے پرچے کی ڈمی میں کچھ تبدیلی کی اور اس کو بالکل فکشن کا پرچہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ تیسرا پرچہ 6,000 شائع ہوا، نہیں 5,000 شائع ہوا، لیکن 5,000 بک گیا، اور پھر یوں ہوا کہ چوتھا پرچہ 6,000 سب بک گیا، پانچواں پرچہ 8,500 سب بک گیا، پھر 9,000 سب بک گیا۔ اس طرح سے دسمبر 1970 میں 1 سال کے بعد اس پرچے کی اشاعت 20,000 ہو گئی۔ میں یاد رہے کہ میں وہ پرچہ 19,500 پر چھوڑ کر آیا تھا۔ عالمی ڈائجسٹ میں اب آ گئی زائدہ ہنا، اور انہوں نے بہت کوشش کی، بڑی محنت کی۔ اس عرصے میں ان کی نومبر غالباً 70 میں ان کی جون صاحب سے شادی بھی ہو گئی، اور بیچاری نے بڑی اپنے طور پر وہ کیا، اور اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی ڈائجسٹ سبرنگ میرے ہٹنے کے بعد اس نے کچھ اشاعت گین کی، اور وہ 29,000 پر پہنچا، یعنی 10,000 کی جمپ لگائی غالباً۔ لیکن یہ جمپ ہم نے 1.25 سال میں مارچ 1971 میں ہم نے 2 من مٹھائی تقسیم کی جاوید پریس میں کہ ہم نے عالمی ڈائجسٹ کو سرپاس کر لیا۔ پھر جو اشاعت صاحب بڑی ہے تو وہ چونکہ اب اشاعت کی بات چلیے تو اسی کی بات ہو،
یہ ایک ریکارڈ ہے اردو صحافت کا کہ پہلے سال یہ 20,000 تھا، دوسرے سال یہ 42,000 ہوا، تیسرے سال کے اختتام پر یہ 62 ہوا، چوتھے سال کے اختتام پر یہ 80 ہوا، اور 5ویں سال پر یہ 1,00,000 ہو گیا۔ یہ اردو میں ایسی تیز ترین اشاعت کا کوئی ریکارڈ ماہنامے کا تو نہیں ہے غالباً۔ اس کے بعد یہ چھپا 1975-76 تک 1,52,53,55 ایسی چھپا تھا، جس میں 1,51,000 بک گیا تھا، یعنی پیڈ اپ سرکولیشن جو تھی وہ 1,51,000، جو کسی بھی اردو پرچے کو ماہنامے کو اس وقت تک ایون یعنی انکلوڈنگ شمع حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں تو جناب یہ اشاعت کا ریکارڈ رہا، اور اب ظاہر ہے کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، فراوانی سے پیسہ آیا، اور اس میں ہوا یہ کہ پیسے آنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پروڈکشن میں خاصا کام کیا۔ مثلا منظور صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا جنہوں نے آفیشیل پورٹریٹ بنایا، بڑے گوشہ نشین قسم کے پینٹر تھے، اور واٹر کلر میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے میں نے انہیں تیار کیا بمشکل کہ بھئی وہ سب رنگ کے لیے ٹائٹل بنائے، تو وہ انہوں نے ٹائٹل بنائے۔ حالانکہ جمیل مرزا صاحب یہ ایلیٹ والے بہت ان پہ اعتراضات کرتے رہے، پھر ایلیٹ میں چھپوانے کے لیے پہنچے، ایلیٹ والوں کا نخرہ اپنا الگ تھا، اور وہ ایک رسالے کو چھاپنا ہی ایک اپنے لیے کسر شان سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اشاعت ہے۔ اسی طرح سے ڈان میں جب ہم پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو اردو رسالے نہیں چھاپتے، تو ہم نے کہا کہ صاحب یہ 29,000 چھپنے لگا ہے، تو پھر انہوں نے چھاپنا شروع کیا، اور اسی جگہ پر وہ تقریباً 1,50,000 پہنچا، 1,50,000 سے اوپر پہنچا، یہ ڈان والوں کا تھا۔ تو مراد یہ کہ اس میں بڑے تجربے کیے گئے، اور ہوا یہ کہ اردو میں فکشن کا ملنا اس زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو ہمارے بڑے پیٹ لکھنے والے تھے اردو کے فکشن کے، مثلا کرشن چندر بیدی، احمد ندیم قاسمی، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، علی عباس حسینی، واجدہ تبسم وغیرہ، ان میں سے چند لوگ ہی، یعنی شوکت صاحب بھی تھے ان میں، تو وہ چند ہی لوگ جو ہے وہ لکھ پا رہے تھے، اور باقی رفتہ رفتہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی بستی اور اداس نسلیں اور آگ کا دریا، یہ غالباً 1960 اور 62 کے درمیان شائع ہوئے تھے ناول، اور اس کے بعد ان جیسا ناول اردو میں نہیں آیا، یعنی یہ عجیب بات ہے۔ تو فکشن کا ایک عجب قحط تھا، تو اس قحط کو دور کرنے کے لیے تراجم پر توجہ دی گئی، اور تراجم میں اس بات پر توجہ دی گئی کہ وہ یعنی اوریجنل سے معلوم ہو۔ پھر اردو ادب کے انتخاب کا ایک سلسلہ سب رنگ میں شروع کیا گیا، پھر اس کی پروڈکشن اور دوسری چیزوں میں، پھر ہم نے قسطوں کا ایک بہت ہی تازہ قسم کا سلسلہ جو زبان و بیان کے اعتبار سے نہایت ہی نیا تھا، تازہ تھا، وہ شروع کیا، اور اس کی وجہ سے سب رنگ کی اشاعت جو ہے وہ اس نے یہ درجہ حاصل کیا۔ اب اس میں بڑی کہانی ہیں، بڑی داستانیں ہیں کہ کیسے بے غیرتیاں، بے ضمیریاں، ذلتیں برداشت کی گئیں، لوگوں نے کیسا کیسا ایکسپلائٹ کیا، بلیک میل کیا، اور کبھی کبھی تو یہ بھی جی چاہا کہ پرچے کو بند کر دوں، لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کے لیے ایک عجب وہ ہوئی کشمکش، یعنی میں نے کام کیا بالکل غیر انسانی طریقے سے۔ اور ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ میں تاریخی کہانی بھی میں لکھتا تھا، تصوف پر ایک بہت ہی بڑا آرٹیکل ہوتا تھا وہ میں لکھتا تھا، 2 قسطیں میں لکھتا تھا، نوٹ سرخیاں میں لکھتا تھا، ذاتی صفحہ اداریہ میں لکھتا تھا، پیسٹنگ میں کرتا تھا، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں 22 روز تک اپنے گھر نہیں گیا، اور دفتر ہی میں رہا، میرے کپڑے گھر سے آ جاتے تھے۔ غلطی یہ ہوئی کہ 1972 میں اماں یہاں آئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اصرار کیا کہ تو شادی کر لے، 3.5 سال تیری منگنی کو ہو گئے ہیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک میری مصروفیات جو ہیں سب رنگ کی، اس میں شادی حارج ہوگی، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ وہ ہوئی۔
اور یہ کہ شادی کو میں کوئی ایسا ضروری انسٹیٹیوشن نہیں سمجھتا انسان کے لیے، یہ میرا اپنا ایک الگ وہ تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میں دیکھ چکا تھا رئیس صاحب اور تقی صاحب کی شادیوں کے انجام اور بہت سے لوگوں کے، تو مجھے وہ انسٹیٹیوشن ہی پسند نہیں ہے بنیادی طور پر، اور پھر یوں بھی پسند نہیں ہے کہ ایک عورت ایک مرد کا میرا معاملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا نیچرل ہے۔ اب کبھی اور بات ہوگی، ایک دفعہ موقع ملے گا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ تو مجبوراً بہرحال چونکہ دن بہت ہو گئے تھے، اماں رونے لگیں، دیکھ تیرے بال سفید ہو گئے تو شادی کر لے، تو مجبوراً میں طوعاً و کرہاً اس پر آمادہ ہوا، اور 5 فروری 1972 کو شادی ہو گئی، اور بڑی لڑکی جو ہے وہ اسی سال 31 اکتوبر کو پیدا ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ گھر، شادی، اس کی مصروفیات، پھر سب رنگ میں اس کی بڑھتی ہوئی اشاعت کے نے جو انہماک لازماً اور فطری طور پر کرنا چاہیے تھا وہ کیا، اس سے ظاہر ہے کہ ایک ایسی تھکاوٹ سی کا احساس ہوا، پھر لوگوں کے رویے، پھر یعنی یہ کہ عالمی ڈائجسٹ نے شروع میں جب پرچہ نکلا تو بڑا خلاف لکھا میرے، جس کا جواب میں نے کبھی نہیں دیا۔ مثلا جون صاحب نے لکھا کہ اگر تم کسی کو کے ہاتھ میں قلم پکڑنا سکھاؤ تو تیار رہو کہ وہ تمہارے محضر قتل پہ دستخط بھی کرے گا۔ یعنی اس قسم کے رویے، ایک سانپ تو میری نسل پر اتر آئے، انہوں نے میری نسل میں اور میرے پیدائش میں عیب نکال دیے۔ تو اس قسم کے جو رویے تھے جو بالکل عجیب سے تھے کہ بھئی کوئی شخص اگر کام کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، لیکن یہ سب ان سے دور ہوتے ہوئے وہاں تک تو میں گاڑی کھینچ لایا تھا 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی اشاعت تک۔ پھر چونکہ میں نے بہت کام کیا اور بہت میں لکھنے لگا تو اس سے مجھ میں ایک تھکاوٹ آئی، اور یہ بھی احساس ہوا کہ بہت ہی اچھا لکھا جانا چاہیے، چونکہ اس کی پذیرائی بہت ملتی تھی۔ مثلا آپ کو قابلہ پسند تھی، میں نے امبربیل میں بڑی محنت کی، پھر بازیگر لکھنا شروع کی، تو میں وہ بقول جمیل اختر خان کے کہ میں اپنی تحریر کا اسیر ہوا اور مجھے وہ اچھی لگنے لگی، تو میں بہت اچھا لکھنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ پسند چونکہ کی جاتی رہیں تو پھر میرا اس میں دل زیادہ لگنے لگا۔ اب میں ایک رائٹر کے طور پر تو اپنے آپ کو پہچنوانے لگا، ایک پبلشر اور ایک بزنس مین کی ذمہ داری یا میری وہ حیثیت میں خود بخود بھولتا گیا۔ پھر میں نے یہ طے کیا کہ ایک اچھا ارریگولر پرچہ نکالنا بہتر ہے یا ایک غیر معیاری ریگولر پرچہ۔ تو میں نے نقصان کا فیصلہ کر لیا، یعنی مالی نقصان کا، لیکن مجھے اطمینان بہت ہے کہ میں ایک ایسا پرچہ ضرور نکالتا ہوں کہ جو اور نہیں نکالتے، اب تک اور کسی اور نے نہیں نکالا، اور جب تک میں ایسا ہی پرچہ نکالتا رہوں گا جو اور نے نہیں نکالا کسی اور نے، تب تک میری جیت رہے گی، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ اور یہ میں کسی کا مقابلہ وغیرہ نہیں کرتا۔ آپ کو ایک بات میں بڑی دلچسپ بتاؤں، اور آخری، یہ بات کسی کو یقین نہیں آتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں ڈائجسٹ، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم نے فکشن ڈائجسٹ کی ابتدا کی تھی، واقعہ یہ کی تھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے آج تک کوئی ڈائجسٹ الف تا یہ نہیں پڑھا، یعنی پڑھا ہی نہیں، سبرنگ کے علاوہ، یا جس پرچے میں عالمی ڈائجسٹ نکالتا تھا اس کے علاوہ میں نے کبھی اردو ڈائجسٹ مکمل نہیں پڑھا۔ مکمل سے مراد یہ کہ میں نے کبھی 75% بھی نہیں پڑھا، بلکہ 80% بھی نہیں پڑھا۔ وہ میں اس کی سرخیاں دیکھتا تھا، لے آؤٹ دیکھتا تھا، کبھی کسی چیز کی بہت تعریف کی تو میں نے وہ دیکھ لی، تو میری اپنے ڈائجسٹ پر کسی اور ڈائجسٹ کی چھاپ یوں بھی قائم نہیں ہوئی کہ میں نے آج تک بخدا کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھا۔ مجھے نہیں معلوم ڈائجسٹوں میں کیا چھپتا ہے کیا نہیں چھپتا ہے، میں تو صرف سبرنگ نکالتا ہوں، اور جو میری بساط ہے، میری توفیق ہے، اور جو بھی میں نے حاصل کیا ہے اس کا تمام تر اظہار اس میں ہو جاتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ خدا حافظ۔